لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور مطمئن رکھے سب کی اپنی اپنی زندگیوں میں۔ تو اگلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں، ناول بچپن کا دسمبر، آج ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 28، دوسرا دور، پہلی جال سازی اور جینٹلمین کیڈٹ عباد۔ کچھ ہی دنوں میں ہیلن اور شیرل کی مدد سے میں رفتہ رفتہ انگریزی زبان اور انگریزی طور و اطوار میں شدھ بدھ حاصل کرنے لگا تھا۔ سارا دن میں شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا اور مقررہ وقت پر اب میں خود ہی بھاگتے ہوئے چرچ کے احاطے میں جا پہنچتا۔ میرے لیے اکیڈمی کے پچھلے حصے کے گیٹ پر گارڈز کو تاکید کر دی گئی تھی اور مجھے ایک کاغذی پاس بھی بنا کر دے دیا گیا تھا۔ واپسی پر البتہ چرچ کی انتظامیہ یا جمعہ مجھے لینے کے لیے آ جاتا اور میں شیرل سے رخصت ہو کر واپس ہاسٹل آ جاتا۔ ہیلن مجھے چرچ میں میری کلاس کے مضامین کی ٹیوشن اور شیرل مجھے کبھی چرچ یا کانوینٹ کے احاطے میں اور کبھی اپنے گھر پر جینٹلمین کیڈٹ بننے کی تربیت دیتی۔ شیرل کے گھر پر میری اس کے ابا سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان کا نام ولسن تھا اور شیرل کی طرح میں بھی انہیں سر یا ولسن سر کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ بھاری بدن کے ایک فربہ انداز شخص تھے، لیکن سر پر ہیٹ جمائے، منہ میں پائپ دبائے، بڑے گیلس والی پینٹ پہن کر جب وہ اپنے لکڑی کے برآمدے میں بیٹھے اپنی آرام کرسی پر جھولتے تو مجھے بالکل ایک بڑے بچے کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ انہیں ڈاکٹرز نے زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن وہ شیرل سے چھپ کر اور کبھی کبھار میری مدد سے بھی کچھ نہ کچھ اپنی پسند کا میٹھا حلق سے اتار ہی لیتے تھے۔ اب مجھے دیکھتے ہی وہ دور سے ہی فوجی انداز میں سلوٹ کرتے اور چلا کر شیرل کو مطلع کر دیتے کہ ہے شیرل، تمہارا جینٹل مین کیڈٹ عباد آیا ہے۔ اب ہم سب مل کر خوب ہنگامہ کریں گے۔ اور پھر واقعی خوب ہنگامہ ہوتا۔ شیرل انہیں میٹھا کھانے سے روکتی رہ جاتی اور وہ بڑے مزے سے کبھی ریفریجریٹر سے اور کبھی باورچی خانے سے کسی نہ کسی ڈبے سے کچھ نہ کچھ نکال کر منہ چلاتے رہتے ہیں۔ شام ہفتے کی تھی۔ ہیلن بھی اس ہنگامے میں شریک ہو جاتی، کیونکہ اتوار کے روز چرچ سروس تک اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ سر ولسن شیرل کے خوابوں میں تو کم ہی آتے تھے، لیکن ہیلن کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ وہ تو باقاعدہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر اپنی بات منواتی تھی۔ شیرل نے مجھے تمام لباس ٹھیک طرح سے پہننے اور ان کے تمام آداب کے طور طریقے بھی سکھا دیے تھے، اور اب تو میں خود ہی ٹائی بھی باندھ لیتا تھا۔ ہمارے یونیفارم میں ہیٹ کہیں بھی شامل نہیں تھا، لیکن ولسن سر نے مجھے یکے بعد دیگرے اپنے سارے اقسام کے ہیٹ اور ان کے پہننے کے طریقے بھی سکھا دیے۔ میں جب بھی کوئی نیا لباس پہن کر آتا تو وہ جھٹ سے اپنی کوڈیک کیمرے سے میری ایک تصویر بنا لیتے۔ اب مجھے میس میں بھی فیصل یا اصفر کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور میں بڑے اعتماد سے باقی سب کیڈٹس کی طرح چھری، کانٹے اور لکڑی کے اسٹکس کی مدد سے نوڈلز، اسٹیکس اور دیگر کھانے کھا سکتا تھا۔ شیرل نے مجھے رفتہ رفتہ مختلف تعداد کے کورس کے کھانوں یعنی ڈنر وغیرہ کے آداب کے بارے میں بتا دیا، اور ہر کھانے اور ہر تقریب کے لحاظ سے لباس کی مناسبت اور رنگوں کے امتزاج کے بارے میں بھی سکھایا تھا کہ کب اور کس موقع پر کون سا انگریزی لباس اور کون سا رنگ جچے گا۔ کبھی کبھی تو میں ان انگریزی طور اتوار سے سخت اکتا جاتا اور ہیلن اور شیرل کے سامنے انگریزوں کو خوب کوستا کہ وہ بھی ہماری طرح سارا دن ایک ہی شلوار کرتے میں کیوں نہیں گزار سکتے تھے۔ اکیڈمی میں ہمیں صرف جمعے کی نماز کے وقت ہی جناح کیپ اور کرتا پاجامہ پہننے کا موقع ملتا تھا، ورنہ سارا دن ہم اسی طرح کے اوٹ پٹانگ لباسوں میں ٹنگے رہتے، جو گئے انگریزوں کی دین تھا۔ مجھے رفتہ رفتہ اکیڈمی میں کچھ سکون آنے ہی لگا تھا کہ ایک دن اچانک ڈاکیے نے آ کر گیٹ پر حسب معمول اپنی سائیکل کی گھنٹی زور سے بجائی اور میرا نام پکارا۔ میں نے چونک کر اس کے ہاتھ میں پکڑے خط کی جانب دیکھا، کیونکہ گھر میں سے صرف ابا خط لکھتے تھے اور ان کا خط ابھی 2 دن ہی پہلے آیا تھا، لیکن
جس میں انہوں نے 4 سطروں میں مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دینے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ ویسے بھی ابا کے خط بہت مختصر ہوتے تھے اور سبھی کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا کہ کہیں ابا نے ایک ہی خط لکھ کر اس کی بہت ساری نقول تو تیار نہیں کروا لی، جنہیں وہ ہر ہفتے مجھے پوسٹ کر دیتے تھے اور جن کا آغاز ہمیشہ برخوردار عبارت سے ہو کر اختتام ہمیشہ تمہاری امی فاران اور امارہ تمہیں پیار کہتے ہیں پر ہوتا تھا۔ لیکن یہ خط ابا کی جانب سے نہیں تھا۔ یہ خط راجہ اور میرے باقی دوستوں نے مل کر مجھے لکھا تھا۔ راجہ کی تحریر دیکھتے ہی میرے اندر کا تمام دکھ اور وہ شدید اداسی جس پر میں نے اس اکیڈمی میں گزرے اپنے گزشتہ 3 ہفتوں کی مٹی ڈال رکھی تھی، ایک دم سے مجھ پر یوں حاوی ہوئے کہ خط کھولتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ راجہ نے میری اکیڈمی کے لیے روانہ ہونے والے دن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات خط میں تفصیل سے لکھے تھے۔ 5 صفحوں کے اس خط کو میں نے جانے کتنی بار پڑھا اور ہر بار مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ راجہ نے طاہر بھائی اور اکو کے جھگڑے اور اس کے بعد کے واقعات کا بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس کا اور میرے باقی سب دوستوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جیسے ہی بڑا افسر بن کر واپس اپنے محلے میں پہنچوں تو سب سے پہلے مجھے اکو کو بما اس کے تمام غنڈے دوستوں کے گرفتار کروانا ہوگا۔ اب وجوہاپی کے ذکر پر تو میری وہ حالت ہوئی کہ بس جیسے ہچکیاں ہی بن گئیں۔ یہ میرے کیڈٹ کالج آتے ہی کیا کچھ ہو گیا تھا، وہ کتنی پریشان ہوں گی، وہ تو اتنی نازک ہیں کہ ان سے کسی کے سخت نظر بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، پھر اتنی سخت باتیں اور جھوٹے الزامات انہوں نے کیسے برداشت کیے ہوں گے، کون انہیں دلاسا دیتا ہوگا۔ جب بات کرتے کرتے اور اچانک ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہوگی تو کون جا کر ان کی بھیگی پلکیں پوچھتا ہوگا۔ ایسے جانے کتنے ہی سوال میرے ذہن میں یوں گردش کر رہے تھے کہ شام سے پہلے ہی مجھے کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب پہلی پریپ کے وقت پریفیکٹ نے آ کر میرا ماتھا چھو کر دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگا اور چند ہی لمحوں میں مجھے اکیڈمی کے چھوٹے سے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈاکٹر نما شخص کانوں سے آلہ لگائے نمودار ہوا۔ میرے ذہن میں ابھی تک ڈاکٹر کا خاکہ طاہر بھائی سے ملتا جلتا تھا، کلین شیو، صاف ستھری پینٹ شرٹ، سلیقے سے بال بنے ہوئے اور کپڑوں سے اٹھتی مخصوص کلون یا پرفیوم کی خوشبو، لیکن یہ تو سر جھاڑ منہ پھاڑ ٹائپ کا کوئی ڈاکٹر تھا جو دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے ابھی سیدھا ہو کر بستر سے اٹھا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی انہی خصوصیت کی وجہ سے کیڈٹس نے اس کا نام ڈاکٹر نو رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ وہ ہر اس بات کو نو کر دیتا تھا جس کی فرمائش کیڈٹ کرتے تھے۔ اس نے میرے دل کی دھڑکن سنی اور پھر جلدی سے کہا، "نو، ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ۔" پھر میری طرف مڑ کر کہا، "تم بالکل ٹھیک ہو، میں یہ گولیاں دے رہا ہوں، صبح تک ریس کے گھوڑے کی طرح دوڑتے پھرو گے۔" ڈاکٹر نو نے مجھے کچھ گولیاں کھانے کو دی اور چند گھونٹ کسی کڑوی شربت کے پلائے، اور پھر جاتے جاتے مجھ سے کہا، ہاں خبردار، مجھ سے ریسٹ لینے کی قطعی توقع نہ رکھنا، میں ایسے معاملوں میں بہت اسٹرکٹ ہوں۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے تو کسی ریسٹ کی بات بھی نہیں کی تھی اور مجھے ریسٹ یا آرام دوا سے ملنا تھا، نہ کہ ڈاکٹر نو کی ذات سے۔ تبھی میرے بٹ مین نے جو اس روز ہاؤس ڈیوٹی پر تھا اور مجھے اسپتال لے کر آیا تھا، ڈاکٹر نو سے گڑ گڑا کر درخواست کی، "سر، کیڈٹ عبارت نے تو آج تک کبھی ریسٹ نہیں لیا، لیکن آج واقعی انہیں بہت تیز بخار ہے، برائے مہربانی ایک دن پریڈ سے ریسٹ لکھ دیں۔" ڈاکٹر نے چند لمحے اس کی درخواست پر غور کیا، پھر میری دواؤں کی پرچی پر نیچے 1 ڈے پریڈ ریسٹ، ایک دن کے لیے پریڈ سے آرام لکھ کر بٹ مین کے حوالے کر دی، اور یہ جا اور وہ جا۔ اکرم بٹ مین نے پرچی میرے حوالے کی اور چیک کر بولا، "یہ لیں سر جی، کل صبح آرام سے سوئیں اور عیش کریں، کل آپ کو صبح سویرے پریڈ کے لیے نہیں اٹھنا پڑے گا۔" میں نے حیرت سے اس جادوئی پرچی کی جانب دیکھا جس میں میری کل کی پریڈ سے چھٹکارے کا پروانہ تھا۔ اوہ، تو ڈاکٹر نو
اس ریسٹ کی بات کر رہا تھا، مطلب کیڈٹس بیمار ہو کر اس کے پاس آتے ہوں گے اور اس سے ہاؤس ریسٹ کی ضد کرتے ہوں گے، تبھی وہ پہلے ہی سے مجھے انکار کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب میری ساری ڈارمیٹریز منحوس سیٹی کی آواز پر بستروں سے گر کر اٹھتی اور باہر کی جانب بھاگتی نظر آ رہی تھی، میں آرام سے اپنے گرم بستر میں نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ناشتے سے کچھ پہلے مجھے ہاؤس بیرا جمعہ نے آ کر اٹھا دیا اور میں نے مکمل سہولت اور آرام سے گرم پانی کے شاور سے غسل بھی کر لیا، ورنہ عام حالات میں ان غسل خانوں میں کیڈٹس کی اس قدر بھیڑ ہوتی تھی کہ کئی بار ایک ہی شاور کے نیچے 3 کیڈٹس جان گیا پہنے نہا رہے ہوتے تھے۔ میں آرام سے تیار ہو کر اپنی کتابیں اکٹھی کر رہا تھا جب باقی کیڈٹس پریڈ گراؤنڈ سے بھاگتے دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہاسٹل آ پہنچے اور جلدی تولیے باندھ کر غسل خانوں کی جانب بھاگے۔ میرا بخار تو اتر چکا تھا، لیکن میری پرچی ابھی بھی میرے پاس ہی پڑی تھی۔ سب سے پہلے نہا کر واپس آئے فیصل کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے پرچی اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور دھیرے سے میرے کان میں کہا کہ اگر ہم 1 کو 7 بنا دیں تو میرا ریسٹ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر فیصل کو دیکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم دونوں اسی سوچ میں تھے کہ میس میں ناشتے کی گھنٹی بج گئی اور باہر سے سینئر کیڈٹ کی دھاڑ سنائی دی کہ تمام کیڈٹس فوراً ناشتے کے لیے میس کی جانب مارچ پاسٹ کریں۔ اسی بوکھلاہٹ میں پرچی مجھ سے اور فیصل سے وہیں بیرک کے فرش پر گر گئی اور ہم سب جب کلاس سے واپس آئے تو سویپر صفائی کے دوران وہ کاغذ بھی فرش سے اٹھا چکا تھا۔ میں نے اور فیصل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتفاق سے تیسرے ہی دن اصفر کی طبیعت بھی بگڑ گئی اور اسے بھی ڈاکٹر نو کے پاس ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اصفر کو ریسٹ تو نہیں دیا، لیکن اسپتال کی دواؤں کی پرچی اس کے ہمراہ ہم تک پہنچ گئی۔ اکیڈمی کا دستور یہ تھا کہ جن کیڈٹس کو ڈاکٹر ریسٹ دیا کرتا تھا، ان کے نام کے آگے سینئر کیڈٹ آن ریسٹ لکھ کر آرام کے دن لکھ دیتا تھا۔ یہ سب کاغذ کی ایک شیٹ پر تحریر ہوتا تھا جسے پریڈ اسٹیٹمنٹ کہا جاتا تھا۔ جس کیڈٹ کو ڈاکٹر نے جتنے دن کے لیے پریڈ ریسٹ کا یا کلاس ریسٹ کا یا گیم ریسٹ دیا ہوتا تھا، وہ اپنی پرچی اپنے پریفیکٹ کو دے دیتا، جو رات کی گھنٹی کے وقت اسے سینئر کیڈٹ آفیسر کے پاس لے جا کر اور اسے دکھا کر اس کا اندراج پریڈ اسٹیٹمنٹ میں کروا لیتا تھا۔ یوں اگلے دن صبح پریڈ کے دوران پی او اس کی غیر حاضری نہیں لگاتا تھا اور اس کیڈٹ کو سک لیو یعنی بیماری کی رخصت پر شمار کیا جاتا تھا۔ فیصل کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ ہم سر شام ہی پہلی پریڈ کے دوران ڈاکٹر نو کی لکھائی کو غور سے دیکھ کر اس کی مشق کی پریکٹس کرتے رہے۔ اصفر رات کے کھانے تک ہماری منتیں کرتا رہا کہ ہم ایسی غلطی نہ کریں۔ اگر ڈاکٹر نو کی تحریر سے ہماری تحریر مل نہیں پائی تو ہم دونوں کا تو نہیں پتہ، لیکن ہاؤس ماسٹر اصفر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن فیصل کا کہنا تھا کہ ساتویں کے کیڈٹس پر کسی کا شک بھی نہیں جائے گا، اس لیے یہ جوا کھیل لینے میں کوئی حرج نہیں۔ رات کے کھانے کے بعد ہم تینوں انٹرٹینمنٹ روم کے بجائے واپس اپنی ڈارمیٹری میں آ گئے اور آخری بار ہم نے ڈاکٹر نو کی تحریر کی مشق کی۔ ڈاکٹر نو کے دستخط بہت آسان تھے، لیکن میں اس کی انگریزی میں لکھے الفاظ کو نقل نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ فیصل لفظ تو لکھ لیتا لیکن دستخط کرتے وقت اس کا ہاتھ بہک جاتا تھا۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ آرام ریسٹ کرنے کے دن فیصل لکھے گا اور میں نیچے ڈاکٹر کے دستخط کروں گا۔ ہم نے آخری بار بسم اللہ پڑھی اور اسی نیلی روشنائی والے پین سے فیصل نے 3 دن کے لیے پریڈ سے آرام کا جملہ انگریزی میں پرچی پر لکھ دیا۔ کچھ فرق تو آیا تحریر میں، لیکن یہ بہت زیادہ غور سے دیکھنے کے بعد ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اب میں نے دل میں چند صورتیں پڑھی اور اسی پین سے نیچے ڈاکٹر نو جیسے دستخط بنا دیے۔ کچھ دیر تک ہم تینوں دم سادے اسی پرچی کو دیکھتے رہے، جس پر ابھی تک ہماری تحریر کی روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی۔ فیصل نے اگلے 10 منٹ تک
ہر طرح سے الٹا سیدھا، دور اور نزدیک سے اس پرچی کو پکڑ کر دیکھا اور بالآخر فیصلہ دے دیا کہ ہماری اس جال سازی کو شاید خود ڈاکٹر نو بھی نہ پکڑ پائے۔ اصفر کا ابھی تک برا حال تھا اور خوف کے مارے اسے واقعی بخار سا چڑھنے لگا تھا۔ ہم دونوں نے کسی نہ کسی طرح دلاسا دے کر رات کی گھنٹی کے وقت تک اس کے حواس بحال رکھے اور نائٹ فالن کے وقت جب سینئر کیڈٹ نے ہر جماعت کے پریفیکٹ کو سب بیمار کیڈٹس کی سک رپورٹ لانے کے لیے کہا تو فیصل نے تقریباً دھکا دے کر اصفر کو پریفیکٹ کی جانب دھکیل دیا، ورنہ وہ تو خوف کے مارے اپنی جگہ جمع ہوا کھڑا تھا۔ پریفیکٹ نے ڈانٹ کر اس سے پوچھا، کیا ہے؟ اصفر نے جلدی سے تھوک اپنے حلق سے نکلا اور ہاتھ میں پکڑی اپنی پرچی پریفیکٹ کی جانب بڑھا دی۔ پریفیکٹ نے اصفر کی پرچی کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کے دل یوں دھڑک رہے تھے جیسے ابھی اچھل کر حلق سے باہر آ گریں گے۔ پریفیکٹ نے نظریں اٹھا کر اصفر کو دیکھا۔ اصفر کا رنگ مزید پیلا ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر تقریباً گرنے کو ہی تھا کہ پریفیکٹ نے پرچی باقی پرچیوں کے ساتھ نتھی کی اور پریڈ کرتے ہوئے سینئر کیڈٹ کی جانب اپنی کلاس کی گنتی جمع کرانے چلا گیا۔ سینئر کیڈٹ آفیسر نے سرسری طور پر تمام پرچیوں کا جائزہ لیا اور اصفر کا نام پریڈ اسٹیٹمنٹ میں 3 دن کے لیے پریڈ آرام یعنی کہ 3 days ریسٹ فرام پریڈ میں لکھ کر رجسٹر بند کر دیا۔ میرے اور فیصل کے منہ سے ایک زوردار خوشی کا نعرہ نکلتے نکلتے رہ گیا اور اصفر کی جان میں جان آئی۔ اوپر ڈارمیٹری میں پہنچتے ہی ہم تینوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اپنی اس پہلی جال سازی کی کامیابی پر دل کھول کر ایک دوسرے کو داد اور مبارکباد دی۔ اگلے 3 دن تک اصفر مزے سے صبح سوتا رہا اور میں اور فیصل اسے سوتا دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہے۔ اصل میں یہ ہمارا وہ انتقام تھا جو ہم سب جونیئر کیڈٹ اس سٹی سے لینا چاہتے تھے، جو منہ اندھیرے ہمیں زبردستی جگانے کے لیے بجائی جاتی تھی۔ ہم سب ہی اس کو اس سٹی سے اور یوں سحری کے وقت جگائے جانے سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن ہم سبھی بے بس تھے۔ مجھے اور فیصل کو اب کم از کم یہ اطمینان ضرور تھا کہ اب ہمارے پاس اس بے بسی کے توڑ کے لیے ایک ہتھیار موجود تھا اور ہم تینوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ہتھیار کو باری باری استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔